بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 4 اگست 2023 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے اہل قصور کے سب سے بڑے مسئلے کی، اہل قصور کے برننگ ایشو کی، اہل قصور کے اجتماعی ایشو کی، اور وہ ایشو یہ ہے کہ قصور کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، لاہور قصور بہاول نگر موٹر وے سے قصور کو منسلک کرنے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور تمام اہل قصور کا متفقہ طور پر یہ پرزور مطالبہ ہے کہ قصور کو موٹر وے کے ساتھ منسلک کیا جائے، لیکن فی الحال اہل قصور کے اس مطالبے پر کسی قسم کی کسی سطح پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم دیکھیں گے کہ اہل قصور کا یہ مطالبہ پورا کروانا کس کی ذمہ داری ہے، کس کا فرض ہے، کون سی شخصیات ہیں، کون سے عہدیدار ہیں جو اہل قصور کا یہ مطالبہ پورا کروا سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو قصور کی مقامی قیادت ہے، جو قصور کے مقامی عوامی نمائندگان ہیں، قصور کے لوکل ایم پی اے ہیں، ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ ہیں اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری صاحب ہیں، کیا وہ اس ایشو کو حل کروانے میں کوئی دلچسپی لے رہے ہیں، کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی کاوش، کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسری طرف اہل قصور اس مشکل کی گھڑی میں سخت مایوس ہیں، سخت پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، ان کے اس ایشو کو کسی سطح پر کسی عوامی نمائندے کی طرف سے پلیڈ نہیں کیا جا رہا۔ اہل قصور کا یہ کہنا ہے کہ مقامی ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری ان کے اس ایشو کو حل کروانے میں کوئی دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان کو شہریوں کے اس ایشو کا کوئی احساس نہیں ہے، اور قصور کو موٹر وے کے ساتھ منسلک کروانے کے حوالے سے ان کی کوئی کاوش آن گراؤنڈ نظر بھی نہیں آ رہی۔ جہاں تک فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری اور ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ کا تعلق ہے تو ان کو ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے ٹھیکوں سے کمیشن وصول کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ ظاہری طور پر ہوا کے گھوڑے پر سوار نظر آتے ہیں، اور جہاں تک حاجی محمد نعیم صفدر انصاری کا تعلق ہے تو وہ ویسے ہی لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ سیاسی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل غیر متحرک نظر آتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری اہل قصور کا یہ ایشو حل کروانے میں کیوں غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں سعد وسیم شیخ اہل قصور کے ووٹوں سے منتخب ہو کر، اہل قصور کے ووٹوں کے بل بوتے پر ایم این اے منتخب ہو کر، اس کے بعد فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہو کر انہوں نے 1.5 سال کے مختصر ترین عرصے میں ترقیاتی کاموں کے ٹھیکہ جات میں کتنے کروڑ کی کمیشن وصول کی، اور ان کے غیر سنجیدہ ہونے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو امید نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ میں ان کو کوئی کمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے اس ولاگ میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف لاہور قصور بہاول نگر موٹر وے کا افتتاح کرنے کے لیے مورخہ 6 اگست کو کھڑیاں تشریف لا رہے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ قصور کو اس موٹر وے سے منسلک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اہل قصور سخت پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ موجودہ نقشے کے مطابق موٹر وے قصور سے 15-20 کلومیٹر دور راجہ جنگ راؤخان والا کے نزدیک سے گزر کر کھڑیاں کو ٹچ کرے گا، لیکن اہل قصور کا اجتماعی مطالبہ ہے کہ قصور کو موٹر وے سے منسلک کیا جائے، اور یہ مطالبہ کافی حد تک جائز اور لاجیکل ہے، اور پھر یہ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے۔ 15-20 کلومیٹر کی ایک لنک روڈ تعمیر کر کے
اس کو موٹر وے سے لنک کر دینا حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس میں دلچسپی لے تو۔ اور اس لحاظ سے اب اہل قصور کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ موٹر وے کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر سے بات کون کرے گا؟ لازمی بات ہے کہ یہ ذمہ داری قصور کے مقامی ایم این اے اور ایم پی اے کی ہے، اور میں ناظرین کے نوٹس میں یہ بھی لاتا چلوں کہ قصور شہر وہ حلقہ ہے جہاں سے ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ اور ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری کو ضلع بھر میں سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں، اور ان کی لیڈ بھی ضلع قصور کے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فی الحال اس حوالے سے ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کی کوئی خاطر خواہ کاوش نظر نہیں آئی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سابق ایم پی اے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری صاحب تو ویسے ہی سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کش اور غیر متحرک دکھائی دیتے ہیں، اور ان سے تو شاید زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی وہ اس قابل دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر پنجاب سے اس حوالے سے کوئی بات کر سکیں، اس لیے ان پر زیادہ امید رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری اور ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ اور ان کے والد میاں وسیم اختر شیخ صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے صدر بھی ہیں، وہ اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے بات کر کے اہل قصور کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ اس میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے۔ شاید کمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اس معاملے کے حل میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آ رہی، اور وہ اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر ان معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں جن میں ان کو کوئی مالی فائدہ نظر آنے کا امکان ہو۔ انہوں نے 1.5 سال کے عرصہ میں تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبہ جات کے ٹینڈرز لگوائے، جن کی کمیشن 10% کے لحاظ سے کم از کم 12 کروڑ روپے بنتی ہے، اور جس ایم این اے کو گھر بیٹھے بٹھائے صرف 1.5 سال میں 12 کروڑ روپے مل جائیں، اس کو عوام کے مسائل سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اور قصور کی جس عوام کے ووٹوں کے بل بوتے پر منتخب ہو کر وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری کی مسند پر بیٹھ کر لاکھوں روپیہ ماہانہ کی تنخواہیں، الاؤنسز، سہولتیں، پروٹوکول، نت نئی مراعات، اختیارات انجوائے کر رہے ہیں، اس عوام کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اہل قصور کا یہ مسئلہ حل کروا کر ان پر کوئی احسان نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ اہل قصور کا ان پر حق ہے۔ ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وہ قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی وہ کروڑوں کی کمیشن وصول کر رہے ہیں اور لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے میاں سعد وسیم شیخ ایم این اے کے ذرائع نے اپنے اوپر کمیشن وصولی اور دیگر الزامات کی سختی سے تردید کی، اور تمام الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری اور ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ کو کمیشن کا لالچ چھوڑ کر صرف اور صرف عوام الناس کے حقوق کی خاطر عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور قصور کو موٹر وے سے منسلک کروانے کے لیے بے لوث ہو کر ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوگا، ورنہ آئندہ الیکشن میں ان کو یہ خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور اسی طرح نعیم صفدر انصاری صاحب کو بھی سیاسی گوشہ نشینی چھوڑ کر میدان میں آنا ہوگا، متحرک ہونا ہوگا، عوام کے حقوق کی بات کرنا ہوگی، اور اہل قصور کے اس مسئلے کے حل کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا، ورنہ وہ بھی آئندہ الیکشن میں عوام کے غصے اور نفرت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔